الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، صدق اللہ وصدق رسولہ۔ اسلام دین متین، دین قیم، دین فطرت ہے، اور اس کی بنیاد 5 حقیقتوں پر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کو 5 بنیادوں پر قائم بتایا۔ سب سے پہلی حقیقت کلمہ توحید و رسالت ہے، اور پھر پنجگانہ نماز ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج ہے۔ اس سے حج کی فرضیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع اور تعامل امت اس کی اہمیت کو، اس کی فرضیت کو آشکار کرنے کے لیے کفایت کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ سمجھیے کہ حج فرض کس پر ہے؟ متون شرع سے یہ آشکار ہے کہ حج کے لیے آزاد ہونا، عاقل و بالغ ہونا، صحت مند ہونا، ضروریات زندگی، عیال کا خرچہ پورا کرنے کی مالی استطاعت کا ہونا، صحت کا ہونا، اور گھر سے بیت اللہ مشاعر تک جانے کی مالی استطاعت اور بدنی استطاعت اور راستے کا پرامن ہونا، یہ فرضیت حج کے لیے بنیادی شرائط ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 97 جو میں نے ابتداء تلاوت کی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس سے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 27 سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس سے حج کی شرعی حیثیت کا اور فرضیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو اس سعادت سے بہرہ مند ہو، اس کے لیے بڑی بشارت ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جس نے حج کیا، من حج فلم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور اس نے کسی قسم کی خلاف شرع کسی حرکت کو اپنے اعمال کا حصہ نہ بننے دیا، فسق نہ کیا، رفث نہ کیا، زبان سے، ہاتھ سے، اور کسی صورت عمل سے اس نے کسی کو ایذا اور حق تلفی کی صورت میں اپنے آپ کو آلود نہ ہونے دیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حج میں جانے والا ان تمام شرائط کو پورا کر کے اس مقام کو حاصل کرتا ہے کہ وہ اس طرح پاک ہو کے پلٹتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا پہلے دن کا بچہ پاک ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جس پر ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کی حج کا فرض ہونا ثابت ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا، اس کے لیے بھی بڑی وعید ہے۔ فرمایا: جس پر حج کرنا، حج کی استطاعت مالی، بدنی اور راستے کی متحقق ہو گئی اور اس نے حج نہ کیا، فرمایا وہ چاہے تو یہودی مر جائے، چاہے تو نصرانی مر جائے، گویا اسے اللہ کے ساتھ تعلق اور حضور کی اتباع کا احساس نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے ہر عمل کو شریعت کے قالب میں ڈھالنا، یہی ایک ذمہ دار مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سعادت ادائیگی فریضہ حج کی توفیق عطا کرے اور حج مبرور عطا فرمائے، اور بار بار حرمین طیبین شریفین طاہرین کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔